الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج 29واں روزہ ہے اور ماہ رمضان مبارک کا 5واں اور آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع. ہو سکتا ہے کہ روزہ بھی آخری ہو اور کل عید ہو جائے، ورنہ یہ کہ ایک دن کی اور برکتیں ہمارے حصے میں ہیں. آج جو مجھے خطاب کرنا ہے اس کا اعلان اخبار میں آ چکا ہے، بلکہ اس کا ٹائٹل میں نے اصلاً انگریزی ہی میں دیا ہے. ہمارے ایک نمازی ہی نے اس کی فرمائش کی تھی کہ گلوبلائزیشن دی اسلامک پرسپیکٹو کے موضوع پر آپ گفتگو کریں. یعنی جو اس وقت زیر تجویز عالمی معیشت کا نظام ہے، اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. یہ موضوع بھی ذرا طوالت طلب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بات تشنہ نہ رہے، مکمل ہو جائے. لہٰذا آپ حضرات ابتدا ہی سے ذہناً تیار رہیں آج کچھ تاخیر کے لیے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی اس کے لیے عرض کر دیا تھا. اس وقت پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، اور گلوبلائزیشن سے اصل میں جو مراد لیا جا رہا ہے، ایک ہے اس کا جو ہڈن ایجنڈا ہے اور ایک ہے کہ جو اس کا ظاہری ایجنڈا ہے. جو ظاہری ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالمی معیشت ہونی چاہیے. مختلف ممالک کے مابین امپورٹ ایکسپورٹ کی پابندیاں، ٹیرفس، یہ نہیں ہونے چاہیے. ایک عالمی منڈی ہو اور اس میں سب کے لیے کھلا موقع ہو. جو زیادہ محنت کرے، جو زیادہ بہتر چیزیں پروڈیوس کر سکے نوع انسانی کے لیے، وہ وہاں پہ نفع حاصل کرے اور معیشت جو ہے اس کے اندر بحیثیت مجموعی تیزی آ جائے. یہ ہے گلوبلائزیشن کا جو ظاہری ایجنڈا ہے. اس کا جو باطنی ایجنڈا اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا.
لیکن یہ کہ اس وقت صرف تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ حسن اتفاق ہے یہ کہ اس وقت جو لفظ ہے گلوبلائزیشن کہ جو پوری دنیا میں بہت کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، چنانچہ نیوز ویک نے حالیہ اپنی اشاعت میں لکھا ہے کہ غالباً اس پر سینکڑوں آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں، 20 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ڈان میں کل کے اخبار میں ہی ایک مضمون چھپا ہے، گلوبلائزیشن اے ڈبل ایجڈ سورڈ، یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں تو شدید نقصانات بھی ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جہاں سے اس کا اصل میں ڈول ڈالا جا رہا ہے وہ تو امریکہ ہے، لیکن امریکہ ہی کا یہ نیوز ویک جو ہے ایک بہت بڑا ہفت روزہ ہے، اس نے 4-5 جو اس وقت پوری دنیا میں ٹاپ کے جو تاجر ہیں اور صنعت کار ہیں ان کی ایک ڈسکشن بھی شائع کی ہے تازہ پرچے کے اندر۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں دی موسٹ اوور یوزڈ ورڈ گلوبلائزیشن، اینڈ اس کے ساتھ ہی یہ دی رسک آف لوزنگ سم تھنگ بگ۔ اگرچہ اس وقت یہ نعرہ بڑے زور شور سے لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو خطرات مضمر ہیں اور جو چیزیں کہ انسان اس میں گنوا دے گا، لوز کرے گا، وہ بہت بڑی شے ہے۔ چنانچہ جو ڈسکشن آئی ہے اس میں مثلاً دو حضرات نے ایک لفظ استعمال کیا ہے گوبلائزیشن، یہ گلوبلائزیشن نہیں ہے، گوبلائزیشن، گوبلنگ یعنی ہڑپ کر لینا، کہ اصل میں یہ دنیا کی بڑی قومیں ڈیولپڈ نیشنز جو ہیں وہ G7 G9 G15 یہ مختلف عنوانات سے جو یہ قومیں ہیں جو ڈیولپڈ ہیں، جن کی انڈسٹری، جن کی صنعت، جن کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اونچی جا چکی ہے اور باقی دنیا سے وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تو در حقیقت یہ ان کا پروگرام ہے گلوبلائزیشن کہ پوری دنیا کو ہڑپ کر لیں، پوری دنیا کی معیشت کو۔ یہ گلوبلائزیشن نہیں ہے بلکہ گلوبلائزیشن ہے۔ یہ اسی نیوز ویک کے اندر دو جو حضرات ہیں رائے دینے والے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ معیشت کی رفتار تیز ہو جائے گی اس گلوبلائزیشن سے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلے گا، جو اس وقت پیدل چل رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوڑ سکے گا، جو سائیکل پر ہے وہ زیادہ تیز سائیکل چلائے گا، جو کار پر ہے وہ جس تیزی سے آگے نکلے گا ظاہر بات ہے نہ پیدل اس کا مقابلہ کر سکتا نہ سائیکل والا کر سکتا۔ گویا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگرچہ معیشت میں بحیثیت مجموعی تیزی تو آئی، لیکن پیدل جو چل رہا ہے وہ تو زیادہ دوڑے گا اور کیا کرے گا، سائیکل پر چلنے والا ذرا سپیڈ زیادہ تیز کر لے گا، لیکن جو کار پر ہے، جو ہوائی جہاز پہ ہے، وہ جو جس کی رفتار ہوگی، جس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے اس وقت دنیا میں، امیروں اور غریبوں کا، ایک تو بہت بڑے پیمانے پر گلوبلائز ہو جائے گا یہ۔ ابھی تو یہ کہ ہر ملک کے اندر کچھ ہیوز ہیں کچھ ہیو ناٹس ہیں، مختلف ریشو پروپورشنز ہیں، بعض جگہ پر بہت ہی زیادہ پاورٹی ہے، بہت ہی زیادہ پاورٹی ہے، بعض جگہ پر اتنی نہیں ہے، یہ ریشو مختلف ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کی دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف معیشتیں ہیں، کچھ اپنا حفاظت کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کرنسی کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ گلوبلائزیشن ہو جائے گی تو یہ ہیوز اور ہیو ناٹس جو ہے یہ عالمی سطح پر ہو جائے گا، عالمی طور پر ہیوز ناٹس، عالمی طور پر ہیوز، اور ان کے درمیان فرق و تفاوت بے پناہ ہو جائے گا، جو اس وقت ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے اسی ڈسکشن میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیپٹل کی تو گلوبلائزیشن اور اس کی یونیورسل جو ہے اس کی موبلائزیشن اس کی طرف بات ہو رہی ہے، لیبر کی گلوبلائزیشن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مزدوروں کو بھی موقع دیتے کہ امریکہ میں جا کے مزدوری کریں؟ اگر تو گلوبلائزیشن کرنی ہے تو صرف سرمایہ کی گلوبلائزیشن، تاکہ سرمایہ دار جو ہے وہ باقی پوری دنیا جو ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے وہاں جا پہنچے اور اڈے لگا لیں، اور ملٹی نیشنلز جو ہیں ساری دنیا کی معیشت جو ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے۔
تو کیوں نہ یہ کہ اگر تو واقعتاً آپ کو عالمی نظام مطلوب ہے تو پھر یہ ہے کہ لیبر کی بھی موومنٹ ہونی چاہیے، کھلی چھوڑ دیجیے جو چاہے۔ اب بھارت کی بہت ہی یعنی سمجھیے کہ جو لیبر فورس ہے بہت ہی غریب، بہت کم وہاں پر جو ہے وہ ہے مزدوری۔ بنگلہ دیش کا بھی یہی حال ہے، ذرا ان کو موقع دیجیے، یہ جائیں تاکہ گلوبلائزیشن آف اکانومی جو ہے وہ پورے طور سے ہو، اس میں کیپٹل کی بھی موبلائزیشن ہو تو لیبر کی بھی ہو۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی گئی ہے، اور یہ ہے اس کا ہڈن ایجنڈا۔ یہ معاملہ صرف معیشت کا نہیں ہے، حقیقت میں ایک عالمی نظام سیاسی اعتبار سے قائم کرنا مقصود ہے، دی نیو ورلڈ آرڈر۔ ایک عالمی تہذیب وہ پوری دنیا کے اوپر مسلط کرنے کا پروگرام ہے، جس کے دو ہوں گے پاؤں جن پر وہ تہذیب کھڑی ہوگی، خالص حیوانیت اور خالص شہوانیت۔ ان دو بنیادوں کے اوپر ایک عالمی تہذیب وجود میں لائی جائے گی۔ یہ جو ابھی دنیا منقسم ہے، یہ نیشن سٹیٹس ہیں، چھوٹی ریاستیں ہیں، یہ ہماری قومی ریاست ہے، فلاں کی قومی ریاست ہے، یہ ختم ہو جائے گا، بے معنی ہو جائیں گے۔ ان کی حدود جو ہے وہ صرف کاغذ پہ لکھے ہوں گے، حقیقت نہیں رہے گی۔ اسی طرح جو مختلف کلچرز ہیں، انڈیویجول جو تہذیبیں ہیں، جو تمدن ہیں، وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اصل ہڈن ایجنڈا یہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر، ایک عالمی تہذیب حیوانیت اور شہوانیت کے اوپر مبنی، اور یہ کہ یہ نیشن سٹیٹ کا خاتمہ اور انڈیویجول کلچرز اور تہذیبوں کی تباہی۔ یعنی جو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے بات کہی تھی جب فوکویاما نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف ہسٹری، جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا، گویا کہ کمیونزم کی موت واقع ہو گئی، تو اس نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، کہ معلوم ہوا کہ نوع انسانی جو ہے اپنے آخری نقطۂ عروج، جس سے آگے اب ترقی کا کوئی امکان نہیں، پہنچ چکی ہے۔ ہمارا جو یہ لبرل کیپٹل اور ڈیموکریٹک سسٹم ہے، کیپٹلسٹ سسٹم، لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریسی، بس اس سے بہتر کوئی نظام دنیا میں نہیں ہے، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ جیسے کوئی بغلیں بجاتے ہیں، اس طریقے سے فوکویاما نے وہ کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری۔ لیکن سیموئل پی ہنٹنگٹن نے اس کے جواب میں لکھا کہ نہیں، ابھی تہذیبوں کا کلیش ہوگا، کلیش آف سیویلائزیشنز، ابھی تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اور یہ میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ اس نے کہا کہ دنیا میں کل جو انسانی تاریخ ہے اس میں 20 تہذیبیں آج تک پیدا ہوئی ہیں، جن میں سے 12 بڑھ چکی ہیں، اب صرف 8 ہیں۔ 8 میں ایک ان کی ہے، باقی 7 اور ہیں۔ باقی 7 میں سے وہ کہتے ہیں 5 کو ہم ایزیلی ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، اپنے اندر ضم کر سکتے ہیں، گم کر سکتے ہیں، دے پوز نو تھریٹ۔ لیکن 2 تہذیبیں ہیں، لوہے کے چنے ہیں، ایک اسلامی تہذیب اور ایک کنفیوشن تہذیب چین کی۔ یہ ذرا لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانا مشکل ہوگا۔ اسی پر پھر اس نے مشورے بھی دیے تھے، ایک تو چین کو اسلامی ملکوں سے دور کرو، اس کو ایسٹ ورلڈ لوکنگ کر دو، ایشیا پیسیفک اسی کے نتیجے میں قائم کی گئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ۔ یہ 2 طریقے ہیں کہ ان 2 تہذیبوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب اس وقت در حقیقت یہ عالمی جو معیشت کا نظام ہے، یہ اس جو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے جو خطرہ بتایا تھا کہ تہذیبیں تو مقابلے میں آ سکتی ہیں، تو در حقیقت اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے یہ عالمی معاشی نظام ہے کہ جو دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عالمی نظام کے بارے میں ایک حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک انیویٹیبل رزلٹ ہے، ناگزیر نتیجہ ہے سائنٹیفک ترقی کا۔ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی، فاصلے معدوم ہو گئے، کمیونیکیشن اس قیامت کی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ دنیا جو ہے یہ گلوبل ولیج بن کر رہ گئی ہے۔ لہذا اس عالمی نظام کو روکا نہیں جا سکتا۔
اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کی نوعیت تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن عالمی نظام سیاسی بھی، معاشی بھی، سماجی بھی، تہذیبی بھی اس سے مسٹ، یہ تو یوں سمجھیے کہ اس دی مارچ آف ہسٹری، جو بھی فورسز ہیں، فورسز آف دی نیچر جو چل رہی ہیں دنیا کے اندر، اب انسان نے جو سائنٹیفک ترقی کی ہے اس کے نتیجے میں پوری دنیا سکڑ چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس کا نام یہ گلوبل ولیج ہے، یہ گاؤں ہے، فاصلے معدوم ہے، ایک آدمی بات کرے واشنگٹن میں پوری دنیا دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، کہاں رہ گیا فاصلہ؟ کس تیز رفتاری کے ساتھ اب انٹرنیٹ ہے اور یہ جو بھی کچھ چل رہا ہے معاملہ، اب تو کوئی دن کی بات ہے کہ آپ کو ٹیلی فون کے اوپر جو ہے بلکہ اس پر آپ کو فیس بھی ساتھ مل جائے گا، آپ سے گفتگو جو کر رہے ہوں گے وہ بات ہوگی۔ اس لیے یہ تو ہے وقت کی وہ رفتار جو انیویٹیبل ہے۔ البتہ اگلی قسم یہ ہے کہ اسی اعتبار سے اسلام اس کا سب سے بڑھ کر داعی ہے۔ گلوبلائزیشن پوری دنیا کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ اس گلوبلائزیشن کی تمہید تھی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر۔ یہ تو آغاز تھا گلوبلائزیشن۔ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے اپنی اپنی قوموں کی طرف، الی عاد اخاہم ہودا الی ثمود اخاہم صالحا الی مدین اخاہم شعیبا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہر رسول اپنی قوم کی طرف آئے، یہاں تک کہ حضور سے پہلے جو آخری رسول ہیں، جو بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں حضرت عیسیٰ، وہ بھی صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور بائبل بھی یہی کہتی ہے، I have been sent in search of the lost people of the house of Israel۔ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش، لاسٹ شیپ، بلکہ لاسٹ شیپ آف دی ہاؤس آف اسرائیل، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں، رسول الی بنی اسرائیل۔ یہ پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بعثت ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور اس کی ایک بنیاد یہی ہے کہ جس وقت حضور کی بعثت ہوئی ہے دنیا میں فاصلے کم ہونے شروع ہو چکے تھے۔ یہ تو اب تو خیر انتہا کو پہنچ گئی ہے نا بات، کہ آپ چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے لیے چکر لگا کے آ جائیے، ایک دن بھی پورا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ فاصلے بہت کم ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حضور کی دعوت پر زیادہ ربع صدی کے اندر مغربی ساحل جو ہے ایشیا اس کا، افریقہ کا، اس سے لے کر اور چین تک اسلام پھیل گیا تھا، تو فاصلے تو بہت کم ہو گئے تھے اس وقت بھی، ایک مرکزی نظام بن سکتا تھا۔ وہ تو یہ کہ ایک یہودی سازش نے سیبوٹاج کیا، انٹرنل سیبوٹاج، جب اسلامی فتوحات کا دائرہ چل رہا تھا، تو پھر وہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے آ کر اندرونی خلفشار ایک ایسا پیدا کر دیا انٹرنل سیبوٹاج کے نتیجے میں، جو ہماری رفتار تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کون طاقت رہ گئی تھی؟ ایران کا خاتمہ ہو چکا تھا، دھجیاں بکھر گئی تھیں، روم کی سلطنت روما کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی تھی، ایک ٹانگ رہ گئی تھی صرف اس کی یورپ کے اندر، شمالی افریقہ سے بے دخل، مغربی ایشیا سے باہر۔ اس اعتبار سے اسلام کا راستہ روکنے والی کوئی طاقت نہیں، انٹرنل سیبوٹاج ہوا، اندر خلفشار پیدا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر باہمی خانہ جنگی 4.5 سال تک 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، نیزوں، تیروں سے ہلاک ہو گئے۔ تو جیسے گاڑی چڑھ رہی ہو، ٹرک کو چڑھ رہا ہو اوپر چڑھائی کے اوپر، تو ڈرائیور ڈرتا رہتا ہے موشن نہ ٹوٹ جائے، کہیں موشن ٹوٹ گیا تو پھر اس ٹرک کا آگے چلنا مشکل ہے، موشن ہمارا ٹوٹ گیا۔ ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں کوئی طاقت رہی نہیں تھی کہ جو مسلمانوں کا راستہ روک سکتی، باہر خارج میں نہیں تھی، اندر تھی، اندر انہوں نے سیبوٹاج کیا۔ بہرحال گلوبلائزیشن جو ہے اسلام اس کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی نے جو خلافت آدم سے بات شروع ہوئی تھی، نسل آدم کی جو تخلیق ہے، تو اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ کسی ایک ملک کا نہیں خلیفہ، اور یہی خلافت، عالمی خلافت جو ہے، یہی در حقیقت نوع انسانی کا مقدر ہے، جہاں تک انسان کو لا محالہ جانا ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا میں وہ عالمی نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا۔
لہذا گلوبلائزیشن ایز سچ یہ تو خالص اسلامی تصور ہے. یہ کیا تقسیم ہے؟ بتانے شعوب و قبائل کو توڑ، یہ کیا قوموں میں تقسیم کر دیا ہے؟ یہ کیا تم نے حد بندیاں لگا دی ہیں؟ اسلام نے در حقیقت دو مثبت چیزیں دی تھی نوع انسانی کی وحدت کے لیے، وحدت خالق، وحدت آدم و حوا. چنانچہ دو آیات قرآن مجید کے اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں. سورہ حجرات کی 13ویں آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم سب ہماری مخلوق ہو، ہم تم سب کے خالق ہیں. تو انسانوں کو جوڑنے والی شے وحدت خالق، اور بنایا بھی تمہیں ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک ہیومن کپل، ایک جوڑا آدم اور حوا، وحدت آدم. ان دو بنیادوں پر پوری عالم انسانیت ایک رشتہ اخوت کے اندر منسلک ہے. یہ رحمی رشتہ ہے. حضرت حوا کے رحم پر آ کر پوری نوع انسانی ایک وحدت ہے، رحمی رشتہ. یہی مضمون لائے ہیں پھر سورہ نساء کی پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے انسانوں، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں عورتوں اور مردوں کو زمین میں پھیلا دیا. دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. ایک ماں کے رحم پر بہن بھائی جڑ جاتے ہیں، ایک رشتہ رحمی کے اندر. دادی کے رحم پر اور بڑا قربہ جڑ جاتا ہے. چلتے جائیے تو حضرت حوا سلام علیہا کے رحم پر پوری نوع انسانی ایک رشتہ اخوت میں ہے. ظاہر بات ہے گلوبلائزیشن ہو، انٹرنیشنلائزیشن ہو، بین الانسانیت ہو، آخر اسے کوئی بنیاد تو چاہیے نا. کس شے پر جڑیں گے، کس شے پر متحد ہوں گے، ہمارا قدر مشترک کیا ہے، ہمارے مابین کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر ایک وحدت ہو. تو یہ جان لیجئے کہ اسلام اول تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، وہ جو حضرت آدم ہی کو علم الاسماء دے دیا گیا تھا، جس کی ایکسپولیشن ہو رہی ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ایکسپلوژن ہے، یہ کیا ہے؟ جو حضرت آدم کو پوٹینشلی آغاز ہی میں علم اسماء دے دیا گیا تھا، اس کا ظہور ہو رہا ہے. جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے، ایسے ہی علم الاسماء میں یہ پورا سائنٹیفک فزیکل سائنسز کا نالج موجود تھا جو آدم میں رکھ دیا گیا. اور آدم کو سمع، بصر اور فؤاد 3 کوالٹیز دے دی کہ اب اس کو نکالو، بروئے کار لاؤ. تو ایک تو اس کا تقاضا ہے گلوبلائزیشن، کہ پورے ارضی پر ایک نظام ہو، ایک نظام سیاسی بھی ہو، ایک نظام تہذیبی بھی ہو، ایک نظام معاشی بھی ہو، ایک ہی نظام. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام کے نقطہ نگاہ سے بعثت محمدی جب تمام انسانوں کے لیے ہے، حضور کا ابتدائی خطبہ، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے قریش، اے بنو ہاشم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. تو یہ تو اعلان تھا گلوبلائزیشن کا. یہ حدود اور قیود توڑنے کا تو اعلان اس وقت ہو گیا تھا. بتانے شعوب و قبائل کو توڑ، یہ کیا جغرافیائی حد بندیاں ہیں؟ تمام انسان وحدت آدم اور وحدت خالق، ان دو رشتوں کے اندر پروئے ہوئے ہیں. کیا ہے بھئی یہ؟ لیکن اسلام جو نظام چاہتا ہے اور جو نظام اس وقت گلوبلائزیشن کی شکل میں آ رہا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو نظام آ رہا ہے یہ ہے عالمی دجالیت، جس کے لیے میں نے اس وقت جو آیت پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس وقت اس کرۂ ارضی پر 2 ہی شکلیں ہیں نا، بحر و بر. 3/4 بحر ہے، 1/4 بر ہے. فساد بحر و بر میں غالب ہو چکا ہے، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے.
یہ فساد جو ہے جو یونیورسل ہو گیا اس وقت، گلوبل ہو گیا ہے، اور اب یہ اپنی آخری شکل کی طرف بڑھ رہا ہے، ہو چکا ہے پہلے ہی، تہذیب تو پوری دنیا میں ایک ہو چکی ہے، جو مغربی تہذیب تھی وہ آج اس وقت عالمی تہذیب بن چکی ہے، لیکن یہ کہ رہے سہے اگر کہیں کوئی پاکٹس ہیں، کوئی کلچرز ہیں مختلف، کہیں کوئی نقطہ ہائے نظر جدا ہیں، کہیں کچھ لوگ ہیں انہیں فنڈامنٹلسٹ کی گالیاں دے کر بدنام کر کے تو ان کو جو ہے اپنے ہی علاقوں کے اندر اچھوت بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ ساری اونچ نیچ ختم ہو اور یہ ایک ہی نظام جو ہے بن جائے، لیکن یہ نظام دجالی نظام ہے، اور آج در حقیقت اسی کی مجھے کچھ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ دیکھیے اس کا پس منظر کیا ہے۔ قرآن حکیم میں 7 مرتبہ آیا ہے قصہ آدم و ابلیس۔ اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور انہیں خلافت عرضی عطا کی، تمام فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک شقی ایک بدبخت جو ہے اس نے انکار کیا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا بہت بڑا عالم، بہت زاہد، بہت عابد، اور اس بنا پر وہ فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ ویسے بھی فاصلہ کم ہے، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور جنات کی تخلیق نار سے ہوئی ہے، نار اور نور۔ عربی میں جو اصل ہوتی ہے، جو جسے روٹ کہتے ہیں ہم، روٹ تو ایک ہی ہے ان کا، اس لیے کہ یہ حروف علت جو ہیں الف واو یا، یہ تو ایک دوسرے کی جگہ انٹرچینج ہو جاتے ہیں، نار نور، لیکن ہے فرق، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، جنات ناری مخلوق ہیں، تو ایک قرب ہے ان کا، لیکن یہ کہ یہ اپنے زہد علم عبادت کی بنا پر جو ملائکہ کا طبقہ اسفل ہے اس میں شامل ہے، اس نے بغاوت کی۔ 7 جگہ ہے قرآن میں یہ واقعہ، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ وہ اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں جو خیر و شر کی کشاکش چل رہی ہے، در حقیقت اس کی جڑ یہ ہے، اس نے تمرد، استکبار اور حسد کی روش اختیار کی۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم کو تو نے بنایا ہے مٹی سے، مجھے بنایا ہے آگ سے، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا، اور اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس اعزاز کا مستحق نہیں تھا، میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں اسے توحید کی شاہراہ سے بھٹکا کر اور شرک کی پگڈنڈیوں میں لے جاؤں گا، میں اس کے لیے دنیا کو مزین کر دوں گا، دنیا اس کی نگاہوں میں کھما دوں گا، یہ دنیا کے غلام بنیں گے، یہ تیرے بندے نہیں بنیں گے، میں ثابت کر دوں گا، بٹ گیو می اے چانس، مجھے قیامت تک کی عمر دے دیں تاکہ میں ثابت کر دوں اپنے اس دعوے کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت دے دی، انک من المنظرین، جاؤ کر لو جو تمہیں کرنا ہو۔ یہ ہے وہ کشاکش خیر و شر۔ ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی اولاد میں سے بھی، اور اس کے مرید جنات میں سے بھی، اور اس کے ایجنٹ انسانوں میں سے بھی، جن کو وہ بیگ کر لیتا ہے، اپنے فطراک کا نخچیر بنا لیتا ہے، جن کو ون اوور کر لیتا ہے، جن کو وہ پوزیس کر لیتا ہے۔ یہ قوتیں ہیں جو شر کے لیے اس دنیا میں پوری تاریخ انسانی کے اندر اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ملائکہ ہیں، نیکوکار لوگوں کی پیٹھ کو تھپکی دیتے ہیں، ان کے پاؤں جماتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نو انسانی کو خیر کی طرف دعوت دیں۔ یہ ہے کشاکش، یہ ہے مقابلہ، خیر و شر کی کشمکش بھی آپ اسے کہتے ہیں۔